بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کرٹیکل انالائزز میں خوش آمدید۔ دوستو، گزشتہ 2 ویڈیوز سے چلتا ہوا سلسلہ اسلام مذہب نہیں ہے کا آج پارٹ 3 پیش خدمت ہے، جس کا موضوع ہے سیکولرزم، ملاازم اور اسلام۔ غور سے سمجھے اس بات کو۔ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ سیاسی اور ریاستی معاملات میں مذہب دخل اندازی نہ کرے اور مذہبی پوجا پاٹ یا رسوم و رواج میں حکومت ٹانگ نہ اڑائے۔ یہ بہت ہی سادہ اور آسان سی تعریف ہے سیکولرزم کی، یعنی ایسا نظام جس میں حکومت اور ریاست کے امور عقلی بنیادوں پر سر انجام دیے جائیں، جبکہ مذہبی معاملات کی مکمل آزادی ہو۔ سیکولرزم میں پارلیمانی نظام، صدارتی نظام، ملوکیت یا بادشاہت وغیرہ سب شامل ہیں۔ بس ان کا کام ہے کہ مذہب کو صرف عبادت خانوں تک محدود کر دیا جائے اور سیاست میں مذہب دخل اندازی نہ کرے۔ جیسا کہ اس سلسلے کے پارٹ 1 میں عرض کر چکا ہوں کہ قیام پاکستان سے قبل 2 طرح کے لوگ اور ان کی سوچ تھی۔ پہلے وہ صاحب بصیرت لوگ تھے جو اللہ کے نظام یعنی دین کو سمجھتے تھے اور ایک الگ ریاست کے خواہاں تھے، تاکہ ریاست مدینہ کی طرز پر ایک الگ خود مختار ریاست قائم کر کے اس نظام یعنی دین کو پوری دنیا میں نافذ کر سکے، جس کا ہم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ پھر فتح مکہ کی طرز پر فتح انڈیا جیسے ثمرات تو ویسے ہی مل جانے تھے، بلکہ موجودہ رومن اور پرشین امپائرز یعنی موجودہ دور کی سپر طاقتوں کو بھی گھٹنوں پہ لایا جا سکتا تھا، جیسے آج امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک سرعام بدمعاش بنے پھرتے ہیں اور ظلم کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری غلامانہ اور کند ذہن سوچ کے جاہل ملا مولوی اور لبرلز کی سوچ تھی کہ ہمیں الگ سے ریاست بنانے کی بھلا کیا ضرورت ہے، ہم اپنی مذہبی پوجا پاٹ اور رسوم و رواج آزادی کے ساتھ بغیر ملک بنائے بھی کر سکتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اقبال نے شعر کہا تھا کہ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ خیر، بات ہو رہی تھی سیکولرزم کی۔ سیکولرزم کی یورپ میں تاریخ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کتابیں اور تعلیمات تبدیل ہو چکی ہیں، لہٰذا کوئی بھی مذہب سسٹم نہیں رہا، جبکہ یورپ میں حکومتی معاملات چرچ کے سپرد تھے، جن کی وجہ سے علوم و فنون کی ترقی تیزی سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ گلیلیو ایک مشہور سائنسدان گزرا ہے۔ اس نے تجربات اور مشاہدات سے ثابت کیا کہ کرہ ارض بیضوی شکل یا گول ہے۔ اس سے پہلے زمین کو گول نہیں بلکہ ہموار سمجھا جاتا تھا، چونکہ آسمانی کتابیں یعنی توریت، زبور اور انجیل وغیرہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو چکی تھی، لہٰذا گلیلیو کی یہ تھیوری ڈائریکٹ بائبل سے ٹکرا رہی تھی، جس میں لکھا تھا کہ زمین ہموار ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کا نظام ملاازم تھا، یعنی سیکولر ابھی نہیں ہوا تھا یورپ۔ بس پھر کیا تھا، یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ پوپ نے گلیلیو کی موت کا حکم صادر کر دیا، جس کی خلاف ورزی کی کسی میں جرات نہ تھی، کیونکہ حکومت کو چرچ کنٹرول کرتا تھا، لہٰذا گلیلیو نے سزائے موت سے بچنے کے لیے توبہ کی اور اپنی تھیوری سے وِدڈرا کیا، لیکن اپنی ڈائری میں لکھ گیا کہ موت کے ڈر سے میں نے ایسا کیا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ میری بات سے متفق ہوں گے۔ اس کہانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملاازم کتنا اندھوناک نظام ہے، لیکن پھر بعد میں یورپ نے سیکولرزم کو اپنا لیا اور وہ مختلف علوم و فنون میں تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ اسلام کو بھی جن کن ذہن مولویوں اور لبرلز نے مذہب سمجھا ہے، ان کی سوچ اسی ملاازم کے گرد گھومتی ہے، یعنی اسی وجہ سے لبرلز ڈرتے ہیں ملاازم سے، اور انہیں ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آدھا قانون ظلم ہوتا ہے، یعنی ملا خطرہ ایمان۔ اسی طرح جو لوگ جدید تقاضوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں، ان کو بھی اسلام جیسے ایڈوانس ترین دین کو سمجھنا ان کو اس واقعی مشکل میں اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ ملاازم اور اسلام میں فرق نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو اسلام جیسے جو ایڈوانس ترین دین ہے ان کو سمجھنا ایسے ہے جیسے کہاوت ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو وہ جنگل کو آگ لگا دیتا ہے۔ خشک ذہن مولوی دراصل کنویں کے مینڈک کی طرح ہوتے ہیں، جو مذاہب کی موٹے عدسے والی اینک سے اسلام کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ پھر انہیں تصویر بننا یا بنوانا حرام لگتا ہے۔ ٹی وی ڈرامے، موویز، حتیٰ کہ جدید ٹیکنالوجی سب کی سب ممنوع لگتی ہیں۔ یہ لوگ بات بات پر کفر کے فتوے بانٹتے ہیں،
پھر آپس میں اختلافات بھی ایسے سنگین کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں ملا اعظم جنرل ضیاء الحق نے نافذ کیا تھا۔ اس کے بعد لبرلز تو لبرلز رہے، بلکہ جو سادہ انسان یا مسلمان ہیں وہ بھی اسلامی نظام کا نام سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اب اس چیز سے بددل ہو چکے ہیں۔ ضیاء دور میں سزاؤں پہ تیزی سے عمل درآمد ہونے لگا، حالانکہ ریاست مدینہ میں پہلے معاشرے کو مستحکم کیا گیا تھا۔ سزائیں بعد میں آتی گئیں جب ریاست مستحکم ہوتی گئی۔ یعنی اسلام میں جیسے بھوک کی وجہ سے چوری پہ کوئی سزا نہیں ہے۔ بقول حضرت علی، اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے چوری کرے تو اس کی بجائے حکمران کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لیکن ضیاء کے وقت سزاؤں پہ عمل درآمد سب سے زیادہ اس پر زور دیا جانے لگا کہ سزائیں دی جائیں، اور نہ کہ معاشرے کو مستحکم کرنے پہ۔ پھر آپسی اختلافات بھی اس قدر کہ مثال کے طور پہ چوری پہ ہاتھ کاٹنے پر ہی اختلاف ہو گیا کہ بعض مولویوں نے کہا کہ ہاتھ کلائی سے کاٹے جائیں، بعض نے کہا کہ کونیوں سے، اور بعض نے بازو سمیت ہاتھ کاٹنے پر زور دیا، یہاں تک کہ ان میں فیصلہ ہی نہ ہو سکا۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ معاشرے سے غربت اور بھوک کا خاتمہ کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد چوری پہ سزا، اور اس میں اختلاف کی ضرورت نہ تھی۔ یعنی اگر یہ حکم یا عمل نہیں ملتا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹے گئے تھے، تو انسانی ہمدردی کو پیش نظر رکھ کر حکم پورا کیا جا سکتا تھا۔ جس طرح بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ گائے ذبح کرو، اور وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی اسی طرح جرا کرنے لگے تو خود ہی پھنستے گئے۔ در حقیقت اسلام اتنا تنگ نظر دین نہیں ہے جتنا ان خبطیوں نے بنایا ہوا ہے۔ اسلام میں نہ پینٹ کوٹ پہننا جرم ہے، اور نہ ہی کوئی قائد اعظم اور اقبال کی طرح شیو کرتا ہو تو نااہل ہو جاتا ہے۔ نہ ہی جدید ٹیکنالوجی خطرہ ہے، اور نہ ہی فلمیں یا ڈرامے وغیرہ کرنے کی ممانعت ہے، بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارک ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس کا مفہوم ہے کہ قوت جمع رکھو جتنی تمہیں بن پڑے، یعنی جو تمہاری استطاعت ہو اپنے پاس قوت کو جمع رکھو۔ یعنی کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر طرح سے قوت رکھو، خواہ وہ ذہن سازی کی ہو، خواہ وہ آپ کے عسکری قوت ہو، سیاسی قوت ہو، معاشی قوت ہو، کسی طرح کی بھی قوت ہو، آپ جتنی قوت جمع کر سکتے ہیں اتنی آپ کرو۔ اسی طرح فلمیں اور ڈرامے وغیرہ کی بھی نہ صرف اجازت ہونی چاہیے، بلکہ ان کو موجودہ دور میں ٹول کی طرح استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ مختصر بات یہ ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر لوگ ملا اعظم سے سخت بیزار ہیں۔ پاکستان میں جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان اور اس کی طرح دوسری تنظیمات جنہوں نے اپنی جماعت کا نام اسلام کے نام پر رکھا ہوا ہے، سب کی سب ملا اعظم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ ان مولویوں کی خواہش اسلام نہیں بلکہ اسلام آباد ہے۔ لیکن آج بھی کچھ علماء اور سکالرز ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ مجھے ان شخصیات سے بھی کسی بات پر اختلاف ہے، لیکن پھر بھی ان کی منزل وہی اسلام ہے جو ہمارا دین ہے، مذہب نہیں۔ دراصل دنیا میں سسٹم صرف دو ہی ہیں، یعنی سیکولرزم اور اسلام۔ باقی ملا ازم تو صرف اور صرف ظلمت اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ہندو یا عیسائی یا بدھ مت ہو تو مجبوری ہے سیکولرزم نظام قائم کرنے کی، کیونکہ وہ ان کے پاس اسلام جیسی نعمت نہیں ہے، تو وہ سیکولر نظام قائم ان کو کرنا بھی چاہیے، جبکہ ہمارے پاس تو اس سے بہتر نظام موجود ہے۔ اسلام از اے سسٹم آف اللہ، کہنے کا مطلب ہے کہ دوران سفر اندھوں میں کانا راجہ ہوتا ہے، لیکن اگر قافلے میں دونوں آنکھوں والا موجود ہو تو راجہ اسی کو بنانا ضروری ہے۔ دین اسلام ایسا نظام ہے جس کی دونوں آنکھیں موجود ہیں، لیکن اگر قوم، جاہل، پادری یا پنڈت جیسے اندھے ہوں
تو ان قوموں کی بہتری اسی میں ہے کہ کانے یعنی سیکولر سسٹم کو ہی سردار بنا لیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس دین ہے، تو ہم کو سیکولر نظام کی طرف جانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔